واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یونس آیت نمبر 71، 72 اور 73. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا اور پڑھا، اللہ پاک نے جو اسلام کے بنیادی عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت، اس کو بیان فرمایا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں. گویا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر توحید کا عقیدہ سمجھایا، رسالت کا عقیدہ، آخرت کے بارے میں نظریات. ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ پڑھیں ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ، قصہ یا ان کی خبر. اذ قال لقومه یا قوم، جب نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر گراں گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور تمہیں میرا سمجھانا اچھا نہیں لگتا، الٹا تمہیں مجھ پہ غصہ آتا ہے کہ یہ بات ایسی کیوں کرتا ہے. یہاں پر ایک بات ہم سب سمجھ لیں، اگر بندہ بیان کے اندر سمجھانے کے لیے ایک عام باتیں کرتا رہے، مثال کے طور پر میں زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکے نہ مارو، کوئی محسوس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ داڑھی کٹاتا ہو، اس کو بندہ داڑھی نہ کٹایا کرو بھائی، اس کو غصہ آئے کہ مجھے اس کام سے کیوں روکا ہے. ایک بندہ گالیاں دیتا ہے، اس کو روکو، یہ گالیاں تم کیوں دیتے ہو، نہ دیا کرو، اس کو غصہ آئے گا. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو برائی جس میں موجود ہے اس سے جب اس کو روکا جائے گا تو اس کو غصہ آئے گا. وہ نہیں ہے وہ سنتا رہے گا، ٹھیک ہے. اور یاد رکھو آج حالات ایسے ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، الٹا کہنے والے پہ غصہ آتا ہے، یہ بات ایسی کہتا ہے کیوں. 27ویں رات کا ختم قرآن تھا تو میں وہاں بیان کر رہا تھا. اس میں جب دعا مانگی تو دعا میں نے ذکر کیا کہ یا اللہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی محبت عطا فرما. اب اس میں کون سی ایسی بات. صبح جب ہوئی تو مجھے دفتر سے ٹیلی فون آ گیا، اپنے جو ہمارے میجر صاحب تھے، اور جی کرنل صاحب بلا رہے ہیں. کیا ہوا؟ رات آپ نے کوئی ان کو بات کی ہے؟ وہ مہمان خصوصی تھے کرنل صاحب. میں کہا میں نے تو کوئی بات نہیں کی.
جب وہاں گیا تو میں کہا جی سر، اور رات آپ داڑھی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی داڑھی نہیں تھی بیچارے کی، داڑھی مجھ سے دونوں صاف تھے۔ اب وہ اسی پوائنٹ کو لے کر، اب چونکہ میں جونیئر تھا وہ سینئر تھا، تو اس کو مجھ پہ غصہ ہے، اس نے بات کیوں کی؟ اللہ کا بندو یہ بات تو اللہ کے نبی کا ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر اس فرمان کی وجہ سے غصہ آیا ہے پھر تو آپ کو نبی پہ غصہ آنا چاہیے، الیاذ باللہ معاذ۔ دیکھو نا، ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ کر کے اردو میں سمجھا رہا ہوں تو مجھ پہ غصہ آ رہا ہے، تو مجھ پہ نہیں آ رہا، وہ تو آگے جا رہی بات۔ ہاں ایک بات شریعت میں نہ ہو پھر بندہ اپنی طرف سے کہے، وہ تو ٹھیک ہے، بھی کہنے والے کو تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے، اس کا تو مجرم ہے۔ تو اگر وہ بات شریعت میں ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، پھر اس کی وجہ سے غصہ، تو یہ در حقیقت یہ بندہ اندر سے اسلام کے خلاف ہے۔ ہاں غلطی کوتاہی ہے، ٹھیک ہے یار، رکھنا چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ معاف کر دے گا، کر لیں گے، لیکن غصہ کرنا نہیں، یہ تو ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اور قوم کیا کرتی تھی؟ قرآن پاک میں دوسری مقام پہ آتا ہے، نوح علیہ السلام پہ ظلم کرتی تھی، مارتی تھی، یہاں تک کہ قتل کی دھمکیاں دی، اس کام سے باز آ جاؤ قتل کر دیں گے آپ۔ قوم میں برائی کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال، اور اس وقت کوئی کفر شرک کا نام نہیں تھا، باقی گناہ ہوں گے لیکن یہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی قوم میں پھر یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ آگے آتا ہے سورہ نوح کے اندر، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، بڑے بڑے جو بت بنائے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام تھا ود، لقب ان کا ود تھا، ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے۔ باقی جو ہے یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ، یہ ان کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، کے نام تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، اب ظاہری بات ایک نیک آدمی ہے، اپنی قوم کو لے کے چل رہا ہے، جیسے آپ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اب ایک نماز ہے، جو نمازی آدمی ہے اس کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، نماز پڑھ لی اب اس کو سکون مل گیا، حالانکہ نماز پڑھ کے اس روٹی نہیں کھائی اس نے، یا نماز پڑھنے سے اس کو بریانی نہیں مل گئی، لیکن روحانی جو غذا ہے وہ مل گئی، اس کی جو اندر بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طرح جو نیک آدمی کو روحانی غذا ہوتی ہے وہ جب ملتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ جب فوت ہو گئے تو لوگ پریشان رہتے تھے، شیطان آیا ایک انسانی شکل میں، پھر کیا وجہ ہے آپ لوگ پریشان ہوں؟ اور بس جی کیا کریں، ہمارے وہ بڑے فوت ہو گئے، اب ہم پریشان ہیں۔ اس نے کہا چلو ایسا کرو، شیطان بھی بڑا بے ایمان ہے، ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم شرک کرو، نہیں، ان کو آپ ایسا کرو، ان کے بت بنا لو اور یہ سمجھو کہ وہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کو سکون پہنچے گا۔ یعنی اس نے آغاز کرا دیا، ہاں ہاں چلو یہ ٹھیک، کاریگر تو لوگ پہلے سے تھے، انہوں نے بت بنا کے رکھ لیے، تو سمجھا کہ ہمارے اندر وہ موجود ہے۔ وقت گزرتا نا، یہ نسل گئی، جب اگلی نسل آئی اب ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تمہارے بڑے دن کی پوجا کرتے تھے، تم ان کی پوجا کرو، انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی، اب پوجا شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام آ گئے، جب وہ سمجھاتے اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو، اب ان کو غصہ آتا، یہ تو ہمارے بڑے کرتے تھے، تو کہاں سے آ گیا میں کہنے والا؟ تو یہ کہا ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہیں گراں گزرتا ہے، تمہیں برا لگتا ہے میرا کھڑا ہونا، میرا اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا، تو یاد رکھو فعلی اللہ توکلت، اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا، مجھے تم سے کوئی خطرہ خوف نہیں ہے۔ ہاں فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ
تم اپنا جو معاملہ ہے اس کو جمع کرو، اپنے سارے بتوں کو شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارے اوپر تمہارا معاملہ مشتبہ بھی نہ ہو، جو کرنا کر گزرو۔ ثم قضوا الیہ ولا تنظرون، پھر میرے بارے میں جو تم نے فیصلہ کرنا کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کرنا کرو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ میرا کافی ہے مجھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہتے ہیں کہ عورت آئی نوح علیہ السلام کے سامنے چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا، جب وہ کشتی بن گئی، 500 فٹ لمبی کشتی اور 30 فٹ چوڑی، 50 فٹ اونچی، اللہ کے حکم سے کشتی بنا لی۔ پورا واقعات ہے آگے سورۃ ہود کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ جب اس میں پھر الگ الگ وہ کیا کہتے ہیں کیٹیگری بنا لی، یہاں انسان، یہاں حیوانات، یہاں فلاں، یہاں فلاں، ایسے لوگوں کو وہاں جمع کر دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے پانی ہے، ففارت تنور، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت ایک عورت سامنے آئی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بندی میرا کلمہ پڑھ لو، آپ بچ جاؤ گے، بچہ ہی بچ جائے گا۔ اگر تیرے کلمہ پڑھنے سے بچنا ہے، ہمارے لیے مرنا بہتر ہے۔ یہ لوگوں کے حالات، میں نہیں کلمہ پڑھتا۔ بچہ اٹھایا ہوا ہے، پانی آنا شروع ہو گیا، پانی گوڈے تک پہنچا۔ پھر وہ تو اللہ کی طرف سے تو عذاب ہے، وہ تھوڑا بارش کا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت، جیسے آج مری بھی ہو چکا ہے، ابھی پوری کی پوری گاڑیاں وہاں پھنسی ہوئی، لوگ مر گئے اندر بچارے۔ کل بندہ لکھا تھا جب گاڑی میں اپنا کیا کہتے ہیں جو گیس ہوتا ہے اس کی بدبو بھی نہیں ہوتی، وہ ایسے بندے کو چڑھتا رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے برف باری ہو رہی ہے، گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ اب سرکار کو یاد آیا کہ لوگ وہاں نہ جائیں نہ جائیں، پہلے ان کو روکو۔ تمہیں پہلے نہیں پتا بھی حالات کا موسمی حالات کیسے آ رہے ہیں، ہر طرح کے حالات تمہارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، پورے پورے خاندان، بچے بچیاں ماں باپ کٹھے بچارے بہت ہو رہے ہیں۔ خیر، اس طرح اللہ کا عذاب، وہ قوم، بچی نے اپنی ماں نے بچے کو پکڑا ہوا، اوپر اور پانی اور پانی، کندھے تک جب پانی آیا اس نے بچے کو اٹھا لیا، شاید بچ جاؤ۔ اللہ کا عذاب تھا، پھر پانی اور آیا، جب بچہ بھی گیا ماں بھی گئی۔ تو یہاں تک لوگ تھے کہ اگر تیرا کلمہ پڑھنے سے بچنا پھر ہم مرنا بہتر ہے، یاد باللہ معاذ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور یاد رکھو اگر تم نے روگردانی کی، منہ موڑا، تو میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کر رہا، میں یہ کام صرف کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اس کا اجر و ثواب مجھے کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر و ثواب مگر اللہ تعالیٰ۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی مسلمان نام جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، اس وقت کا نام ہے۔ نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں، مجھے کہ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات عطا کی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بٹھا لیا، نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، طوفان آیا، عذاب آیا، دنیا ختم ہو گئی، وہ کشتی میں ہے، وہیں سارا کھانے پینے کا سامان ہے، ایک دو دن کئی مہینے کہتے وہاں رہے۔ اس کے بعد جا کے پھر وہ اللہ کا حکم ہوا، پھر دنیا ساری ختم۔ اب ان لوگوں سے آگے پھر یہ سارا دنیا کا نظام چلا، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، یہ آگے، اور ہم نے ان لوگوں کو دنیا میں خلیفہ بنا دیا۔ اب یہ دنیا کے اندر نائب بن گئے، ان سے آگے دنیا کا نظام چلا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا
ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. دیکھو یہ ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرماتے ہیں. ماننا بہت اعلیٰ درجے کی بات. مانتا ہے عمل کرتا ہے سونے پہ سہاگا ہے. مانتا ہے عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی وقت توبہ کو توفیق عطا کر دیں گے, کہیں معافی مانگ لے گا. ایک مانتا ہی نہیں ہے اور الٹا کہنے والا کہتا تو جھوٹ بولتا ہے.